وقت میں ایک لمبا سفر کیا۔ اللہ پاک نے اس سفر کا جب آغاز کیا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ رات کے تھوڑے سے حصے میں، لیلن اس کا مطلب ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک لمبا سفر ہے۔ اگر آپ گھوڑوں پہ اونٹوں پہ سفر کریں تو کئی ماہ لگ جاتے ہیں۔ اگر آج کل ہوائی جہاز یہ اس پر سفر کریں تو کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن اللہ جل وعلا نے رات کے تھوڑے سے حصہ میں ایک لمبا سفر کرایا، چونکہ یہ ایسا سفر تھا جو عقلوں کو حیران کر دینے والا تھا کہ رات کے اتنے مختصر سے حصہ میں اتنا لمبا سفر کیسے ہو گیا۔ تو اللہ جل وعلا نے فرمایا سبحان الذی اسری، اس سفر کو نہ دیکھو، اس رب لم یزل کو دیکھو جو کن کہے تو کائنات بن جاتی ہے۔ اس رب لم یزل نے اپنے خاص بندے کو یہ سفر کروایا ہے۔ سارے شک شبے ختم ہو گئے اور فرمایا بعبدہ، خاص بندے کو۔ بندہ تو ہر کوئی ہے، آپ بھی بندے ہیں، میں بھی بندہ ہوں، لیکن اس بزم کائنات میں خاص بندہ جس رب کہتا ہے میرا خاص بندہ، وہ ایک ہی ذات ہے جسے زمانہ ذات مصطفیٰ کہتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سفر کیا، سفر معراج، اس سفر کو یا اللہ نے بیان کیا ہے یا اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ نے بیان کیا ہے۔ کوئی سفر کرتا ہے تو وہ مسافر، سفر کرنے والا اپنا سفر نامہ خود لکھتا ہے، لیکن یہ سفر معراج ایسا بے مثل بے مثال سفر ہے جس کو بیان خود رب لم یزل نے کیا ہے۔ آقا دو جہاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں بینانا نائم فرج عنی سقف بیتی، میں اپنے گھر سویا ہوا تھا، جبریل آئے اور انہوں نے مکان کی چھت کو پھاڑ کر میرے پاس تشریف فرما ہو کر مجھے بیدار کیا۔ اب چھت پھاڑ کر اندر آنا یہ خلاف عادت آنا ہے۔ عموماً کوئی بھی آتا ہے تو دروازے سے آتا ہے، یہ عادت کے موافق ہے، لیکن جبریل چھت پھاڑ کر آئے۔ جبریل جب بھی آتے دروازے سے آتے، آقا غار میں ہوتے جبریل آتے دروازے سے آتے، آپ مسجد میں ہوتے جبریل دروازے سے آتے، لیکن آج پہلی بار جبریل چھت پھاڑ کر اندر آئے۔ بتانا یہ تھا کہ چھت سے آنا یہ خلاف عادت ہے۔ اس میں نکتہ اور راز یہ ہے کہ سفر معراج اپنے اختتام آغاز سے لے کے اختتام تک خلاف عادت بھی ہے، خلاف عقل بھی ہے۔ متشم سامعین و حاضرین، آگے آپ فرماتے ہیں ثم اوتیت بدابۃ دون البغل فوق الحمار، جب میں بن ٹھن کر تیار ہوا تو میری سواری کے لیے براق لایا گیا۔ فرمایا براق ایک جانور ہے جو گدے سے کچھ بڑا تھا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا، اور اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا یدعو خطوہ عند اقصی طرفہ، اس براق کی جہاں نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم۔ براق بھی اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے کہتے ہیں۔ یہ جو بجلی ہے اسے برق کہا جاتا ہے۔ ادھر آپ بٹن دبائیں دور دراز لائٹ جل جاتی ہے، دور دراز پنکھا چل جاتا ہے۔ کیوں کہ بجلی کا نام ہے برق، برق کا مطلب ہے تیزی والی۔ چونکہ براق اتنا تیز رفتار تھا کہ آنن فانن دیکھتے ہی دیکھتے وہ براق مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جا پہنچا، اسی واسطے اسے براق کہتے ہیں۔ آقا تو جہاں فرماتے ہیں فحملت، پھر مجھے براق پر سوار کرایا گیا،
یعنی میں براق پر خود سوار نہیں ہوا، براق پر سوار کرایا گیا۔ سوار ہونا اور ہوتا ہے، سوار کرایا جانا اور ہوتا ہے۔ سوار ہونا یہ ہے کہ موٹر سائیکل کھڑا ہو، میں خود اس کے اوپر بیٹھ جاؤں، یہ سوار ہونا ہے۔ سوار کرانا یہ ہے کہ کوئی آپ کا خادم ہے، وہ سواری تیار کر کے آپ کے پاس لائے، کوئی رکاب کو پکڑنے والا ہو، کوئی لگام کو تھامنے والا ہو، اور بڑے احترام، بڑے تجھ کو احتشام کے ساتھ کسی کو سواری پہ سوار کرایا جائے، یہ سوار کرانا ہوتا ہے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا مجھے سوار کرایا گیا۔ راز یہ تھا کہ آقا دو جہاں خود سوار نہیں ہوئے، آپ کے خادموں نے آپ کو سوار کرایا۔ خادم کون تھے؟ کیا صدیق عمر تھے؟ کیا عثمان ولی تھے؟ وہ تو اپنے گھروں میں آرام فرما تھے۔ آپ کے خدام، آپ کے خادمین میں ایک جبریل علیہ السلام تھے، دوسرے میکائیل علیہ السلام تھے۔ رکاب تھامنے والے حضرت سیدنا جبریل ہیں، اور لگام کو پکڑنے والے سیدنا میکائیل علیہ السلام ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جب مجھے سوار کرایا گیا فاستصعب علیہ، آگے سے وہ براق اچھلنے لگا، کودنے لگا، اتنا اچھلا، اتنا کودا کہ میرا براق پر سوار ہونا مشکل ہو گیا۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو براق کی بے ادبی ہے، گستاخی ہے، آقا دو جہاں کو سوار نہیں ہونے دے رہا، اچھل رہا ہے، کود رہا ہے۔ کسی نے کہا ہوگا یہ براق کا کودنا بے ادبی کا، گستاخی کا کودنا ہے۔ عاشقوں نے کہا نہیں، براق وہ جانور جو جنتی جانور ہے، جسے لانے والے سیدنا جبریل ہیں، اور آقا کی سواری کے لیے آیا ہے۔ عام جانور آپ کے اتنا ادب کرتے، جب تک آپ سواری پہ سوار رہتے وہ جانور پیشاب، وہ لید، کوئی گندگی نہ پھیلاتا ادب مصطفیٰ کی خاطر، تو وہ جانور جسے رب بھیجے، جو جنتی جانور ہو، لانے والا جبریل ہو، محبوب کریم کی وہ سواری کے لیے آیا ہو، وہ کودے اچھلے بے ادبی کا، عقل اس بات کو مانتی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جنتی جانور ہو، آقا کی سواری کے لیے لایا گیا ہو، رب بھیجنے والا ہو، جبریل لانے والے ہوں، اور وہ جانور بے ادبی اور گستاخی کی وجہ سے اچھلے کودے۔ کہا یہ اچھلنا کودنا بے ادبی اور گستاخی کا نہیں تھا۔ جب وہ براق اچھلتا ہے، کودتا ہے، تو جبریل اسے ڈانٹتے ہوئے، جھڑکتے ہوئے کہتے ہیں ابی محمد تفعل فما رکبک احد اکرم علی اللہ من، اے براق تو جانتا نہیں ہے آج تک تیرے اوپر مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی معزز، کوئی مکرم سوار نہیں ہوا۔ آج تک تو مصطفیٰ کریم سے بڑھ کر کسی عظیم المرتبت شخصیت کی سواری نہیں بنا، کیونکہ مصطفیٰ سے بڑھ کر معزز مکرم پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوا کہ یہ براق کیوں اچھل رہا تھا، کیوں کود رہا تھا؟ جب جبریل بھی مقام مصطفیٰ سے آگاہ، جب براق بھی مقام مصطفیٰ سے آگاہ، تو پھر یہ براق اچھل کود کیوں کر رہا تھا؟ کہا براق کا اچھلنا کودنا بے ادبی گستاخی کے لیے نہیں تھا، آقا دو جہاں کی محبت پیار میں تھا۔ جب براق نے دیکھا میرے اوپر اللہ کے پیارے محبوب، جن کے صدقے یہ بزم کائنات سجی ہے، جن کے صدقے آسمان سجا ہے، آسمان کے تارے ستارے سجے ہیں، آج وہ اللہ کا ماہی مدنی میں محمد کا سوار بننے لگا ہے۔ وہ براق یہ سوچ کر اتنا محبت میں، وارفتگی میں بے خود ہو گیا، اس پہ کیف اور مستی کی کیفیت تاری ہوئی کہ وہ کیف کے عالم میں اچھلنے کودنے لگا۔ براق کا یہ اچھلنا کودنا بے ادبی میں نہیں تھا، اپنے مقدر پہ نازوں میں تھا۔ کہاں میں، کہاں مصطفیٰ کی ذات، میرے جیسے عام سے جانور پہ ذات مصطفیٰ سوار ہو رہی ہے۔ کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا،
گستاخ اکھیاں کتھے جاڑیاں، گویا براق کہہ رہا تھا کہاں میں، کہاں مصطفیٰ کی ذات، کہ آپ میرے سوار بن رہے ہیں اور میں آپ کی سواری بن رہی ہوں۔ جاری ہوا اور سلسلہ شروع ہوا تو میرا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور کے پاس سے ہوا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی مزار میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آقا دو جہاں کی تشریف آوری سے ہزاروں سال پہلے ظاہری طور پہ پردہ فرما چکے تھے۔ آقا کیا فرما رہے کہ میں نے انہیں ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سے عقیدہ حیات النبی کھل کے واضح ہو گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے، معراج کی رات عقیدہ حیات النبی بھی کھل کے ہمارے سامنے آ گیا کہ معراج یہ پیغام دے رہی ہے کہ نبی علیہ السلام وفات پا کے مر کر مٹی میں نہیں ملتے، بلکہ رتبہ وفات پا کے انبیاء علیہ السلام وہ زندگی پاتے ہیں۔ بظاہر وہ منو مٹی نیچے ہوتے ہیں، لیکن وہ زندہ جاوید بھی ہوتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ تو معراج کی رات یہ پیغام دے رہی ہے کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مزار پناروار میں زندہ جاوید ہیں، اور دیگر انبیاء علیہ السلام بھی اپنی مزاروں میں زندہ جاوید ہیں۔ پھر آگے چلیے، یہ قافلہ، یہ بارات جس کے دولہ شب اسرا کے دولہ تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ چلتے چلتے مسجد اقصی میں پہنچے۔ آپ فرماتے فربطتہ بالحلقۃ التی تربط بالانبیاء، جس کنڈے کے ساتھ حضرات انبیاء علیہ السلام جب بیت المقدس میں تشریف لاتے، جس کنڈے کے ساتھ نبی اپنی سواریوں کو باندھتے، اس کے ساتھ ہم نے بھی اپنی براق کو باندھ دیا۔ اب آپ جانتے ہیں باندھا اس جانور کو جاتا ہے جس کے بھاگنے کا ڈر ہو، جس کے فرار ہو جانے کا خطرہ ہو، اس جانور کو باندھا جاتا ہے۔ براق کیوں بھاگے گا؟ وہ تو جنتی جانور ہے، براق کیسے بھاگ سکتا ہے؟ اسے تو اللہ نے بھیجا ہے، جبریل لائے ہے، مصطفیٰ کی سواری بنا ہے، تو پھر اس براق کو باندھا کیوں جا رہا تھا؟ محدثین فرماتے ہیں کہ اس میں راز یہ تھا کہ اس کنڈے کے ساتھ باقی نبی بھی اپنی سواریوں کو باندھتے۔ آقا دو جہاں نے اس کنڈے کے ساتھ اپنی سواری براق کو باندھ کر سنت انبیاء پہ عمل کیا ہے۔ اگر آقا دو جہاں امام الانبیاء ہو کے آپ نبیوں کی سنت کو اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ میرا کلمہ پڑھنے والوں، میں امام الانبیاء ہو کے نبیوں کے طریقوں کو اپنا رہا ہوں، تم میری امتی ہو، میں محمد کے طریقوں کو اپنانا تمہارے اوپر لازمی اور ضروری ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ سلام کی فرمایا فدخلت فی فصلیت رکعتین، کہ سیدنا آدم بھی وہاں موجود، سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں موجود، تمام اولو العزم پیغمبر وہاں موجود، میرے مصطفیٰ نے تمام کی امامت کروائی۔ اس میں راز یہ تھا، اس میں نکتہ یہ تھا، یہ بتایا جا رہا ہے کہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ جیسے مسجد اقصی میں اس نماز کی امامت میں تمام انبیاء علیہ السلام کے آگے ہیں، سب کے امام ہیں، یوں ہی عام ذیلی طور پر تمام جماعت انبیاء کے بھی آپ امام ہیں۔ الحضرت کہتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر عیاں ہو، معنی اول و آخر کہ 10 بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آ کے کر گئے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ جس طرح جماعت میں تمام نبیوں کے آگے ہیں، اپنے مقام اور رتبہ میں بھی آپ سب سے آگے ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں۔ پھر آسمانوں کا سفر ہوا، پھر آپ کی ملاقات مختلف انبیاء علیہ السلام سے ہوئی،
اب ساتویں آسمان پہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آقا دو جہان سے ملاقات کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اقرأ امتک من السلام، پیارے محمد جب آپ اپنی امتیوں کے پاس جاؤ تو میں ابراہیم کا اپنی امتیوں کو سلام پیش کرنا۔ آج معراج کی رات جس طرح آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رب سے ملاقات کی یاد ہے، اسی طرح آج کی رات اس امت کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے سلام محبت کے ملنے کی بھی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اور میں خوش نصیب ہیں، آقا کی غلامی کا صدقہ آج کی رات اس امت کو ابراہیم خلیل اللہ کی طرف سے ساتویں آسمان سے سلام محبت بھی پہنچا ہے، سلام عقیدت بھی پہنچی ہے۔ پھر آگے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ وَعَذْبَةُ الْمَاءِ، پیارے حبیب جب آپ اپنی امتیوں کے پاس جاؤ تو انہیں یہ خبر دینا، میرا پیغام دینا کہ میں جنت میں رہتا ہوں۔ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے اور جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے۔ اگر رہنے کی جگہ ہے، رہنے کے قابل کوئی بہترین جگہ ہے تو وہ جنت الفردوس ہے۔ فرمایا اس میں بہت زیادہ باغات ہیں، وَإِنَّهَا قِيعَانٌ، لیکن جنت کے بہت بڑا حصہ بھی خالی پڑا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی امت کے جنت کے اندر باغات اور زیادہ ہو، جنت کے اندر درخت اور زیادہ ہو، تو اپنی امتیوں کو میری طرف سے یہ پیغام دینا کہ کثرت سے یہ جملہ پڑھا کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ معراج کی رات سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اس امت کو جو پیغام دیا ہے وہ پیغام یہ ہے کہ کثرت سے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی تسبیح پڑھی جائے۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بھی معراج کا وظیفہ ہے، یہ کسی مولوی، کسی عالم، کسی فاضل کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، یہ ابراہیم خلیل اللہ کا دیا ہوا وظیفہ ہے، اور آج کی مبارک رات کی مناسبت سے دیا ہوا وظیفہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر فرمائی۔ آپ جب آپ کی واپسی ہوئی تو آپ نے سیدنا بلال سے فرمایا سمیت دفن علیک بین یدی، اے بلال تو کون سا ایسا خاص عمل کرتا ہے کہ میں نے معراج کی رات جنت میں اپنے آگے تمہارے چلنے کی آواز سنی ہے؟ تو سیدنا بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو میں 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں یہ اس کی برکت ہے کہ میں چلتا زمین پر ہوں، اس کی آواز جنت کے باغوں میں گونجتی ہے۔ تو معراج مصطفیٰ کا دوسرا پیغام یہ ہے کہ ہم جب بھی وضو کریں تو باقاعدہ اگر مکروہ وقت نہ ہو اور ایسا وقت نہ ہو کہ اس میں نفل پڑھنا ممنوع ہے تو کم از کم 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو آپ پڑھ لیا کریں۔ پھر ایک اور پیغام سنیے، آقا دو جہاں نے فرمایا دخلت الجنت فسمعت فیہا قراءۃ، میں جنت میں داخل ہوا، میں نے جنت کے باغوں میں قرآن کی آواز سنی، کوئی قاری قرآن جنت کے باغوں میں اللہ کا قرآن پڑھ رہا تھا، آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا کہ یہ قرآن پڑھنے والا کون ہے، کون ایسا خوش نصیب کہ جو آج معراج کی رات جنت کے باغوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے۔ پھر دیکھا گیا کہ یہ قرآن پڑھنے والا میرا غلام حارث بن نعمان ہے جو مکہ کی دھرتی پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا تھا اور اس کی آواز جنت کے باغوں میں گونج رہی تھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حارث بن نعمان کون سے ایسا عمل کرتا ہے، قرآن زمین پہ پڑھتا ہے، آواز جنت کے باغوں میں گونجتی ہے؟ فرمایا وَكَانَ بَرَّ النَّاسِ بِأُمِّهِ، وہ ماں کا بڑا خدمت گزار ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنی ماں کے لیے چکی پہ دانے پیستا ہے، آٹا بناتا ہے، پھر ہاتھوں سے آٹا گوندھ کر روٹی پکا کے ایک ایک لقمہ بنا کے اپنی ماں کو کھلاتا ہے۔ اس ماں کی خدمت کا صلہ ہے
میرا حارث زمین پہ قرآن پڑھتا ہے اور اس کی آواز جنت کے باغوں میں گونجتی ہے۔ محترم سامعین و حاضرین، معراج مصطفیٰ کا تیسرا پیغام یہ ہے کہ ہم ماں باپ کی خدمت گزار بن جائیں۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے اس سفر میں کچھ جنت کے حسین مناظر دیکھے، کچھ آپ نے جہنم کے ہولناک مناظر بھی دیکھے، تاکہ اپنی آنکھوں دیکھا حال اپنی امتیوں کو بتا سکے، ان کے دلوں میں جنت کا شوق ڈال سکے، جہنم سے انہیں ڈرا سکے۔ تو سفر معراج جو کہ پچھلے سال بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا، تو اب میں نے مختصر سا وہ بیان کیا، تھوڑا سا پیغام معراج بھی دینا چاہتا ہوں، تاکہ دونوں چیزیں سفر معراج بھی اور پیغام معراج بھی ہمارے سامنے ہو۔ آقا نے جو سفر کیا، اس سفر سے آقا تو جہاں ہمارے لیے کیا لائے، وہ پیغام بھی ہمیں سننا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ پیغام معراج سنا کے ہم عمل کریں گے، پھر ہمارا مقصد معراج پورا ہوگا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مناظر دیکھے، ان مناظر میں سے ایک منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والوں کے بارے فرمایا۔ غیبت کیا ہے؟ آپ کسی مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے اسے برا بھلا کہیں، یہ غیبت کہلاتی ہے۔ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، آقا نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت کرنا بد کرداری سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اور غیبت کے بارے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اس طرح ہے جیسے وہ مسلمان بھائی مر جائے اور اس سگے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کو نوچ کھانا ایک کبھی ناپسندیدہ عمل ہے۔ فرمایا اس مسلمان بھائی کی غیبت کرنا بھی اسی طرح ہے جیسے اس کے مرنے کے بعد اس کا گوشت کھانا ہے۔ اتنا بہت بڑا گناہ کبیرہ میں سے غیبت ہے۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ نے فرمایا مررت بقوم لهم اظفار من النحاس یخمشون بها وجوہهم وصدورهم، فرمایا جہنم کے مناظر دیکھتے دیکھتے میں نے ایک منظر دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اور ان کے ناخن پیتل کے ہیں، ان ناخنوں کے ساتھ وہ اپنے چہرے کو اپنے سینے کو زخمی کر رہے ہیں۔ تو بتایا گیا الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم، یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبت کرتے تھے، ان کو برا بھلا کہا کرتے تھے۔ تو آقا دو جہاں نے یہ بتا کے اپنے غلاموں کو پیغام دیا، میرے غلاموں، میرے معراج کو سنانے والوں، میری عظمتوں کے ترانے الاپنے والوں، تمہارے اوپر فرض بنتا ہے تم خود بھی غیبت سے بچو، اپنے مسلمانوں کو بھی بچو۔ مسلمان بھائیوں کی غیبت مت کرو، ورنہ اس کی وہ سزا ہے جو میں معراج کی رات دیکھ کے آیا ہوں۔ پھر پردے کے متعلق ہماری ماں بہنوں کو، ہماری بہو بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ باپردہ رہا کریں، اپنے سر کو ڈھانپ کر وہ گھر سے نکلا کریں۔ کم از کم یہ، ویسے تو چہرے کا بھی پردہ ہے لیکن کم از کم سر تو چھپا ہونا چاہیے۔ آج تو حال یہ ہے کہ ہماری ماں بہنوں کے دوپٹے بھی غائب ہو چکے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہماری مائیں بہنیں گھروں میں ہوتی، وہاں شرم و حیا کی مکمل وہ مجسمہ ہوتی۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی مکمل طور پر وہ سیرت کی نمونہ ہوا کرتی تھی۔ آج شرم و حیا ختم ہو گیا، عزت و آبرو ختم ہو گئی، عزت و آبرو کے جنازے اٹھ گئے، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے غائب ہو گئے۔ آؤ میں اپنی بات نہیں کرتا، معراج والے آقا کا پیغام سنو۔ حضرت علی و فاطمہ آقا دو جہاں کی بارگاہ میں ایک بار حاضر ہوئی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے، حضرت فاطمہ نے کیا دیکھا؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم زارو قطار رو رہے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا فداک ابی و امی یا رسول اللہ ما یبکیک، یا رسول اللہ آپ پہ میرے ماں باپ قربان جائیں، آپ اتنے درد سے کیوں رو رہے ہو؟ آقا دو جہاں نے فرمایا یا علی لیلۃ النصر ابی رأیت نساء من امتی یعذبن عذابا شدیدا،
اے بھائی علی، معراج کی رات میں نے اپنی امت کی کچھ خواتین کو جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا دیکھا تھا۔ جب بھی میں محمد کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر آتا ہے، جب بھی مجھے معراج کی رات یاد آتی ہے، میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ علی المرتضیٰ نے اصرار کیا، یا رسول اللہ، آپ نے معراج کی رات عورتوں کو کس طرح کے عذاب کے اندر مبتلا دیکھا؟ آقا نے فرمایا، رأیت امرأة معلقة بشعرها یغلی دماغها۔ فرمایا علی، میں نے اپنی امت کی کچھ خواتین کو دیکھا جو اپنے سروں کے بل لٹکی ہوئی تھیں اور ان کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ جس طرح ہانڈی جب آگ کے اوپر رکھی جائے جس میں گوشت ہو، وہ ہانڈی ابلتی ہے، کھولتی ہے۔ فرمایا اس طرح ان خواتین کے دماغوں کو میں نے کھولتا ہوا پایا۔ علی المرتضیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ان خواتین کا جرم کیا تھا؟ آقا کے غلاموں سن لیجئے، ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو یہ پیغام دیں، یہ واقعہ بتائیں۔ آگے آقا نے فرمایا، لا تغطی رأسها من الرجال۔ فرمایا یہ وہ عورتیں تھیں جو غیر محرموں کے سامنے ننگے سر پھرا کرتی تھیں۔ محترم سامعین و حاضرین، معراج کی رات کا یہ پیغام ہے کہ میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں، ہماری بہوں با پردہ ہو جائیں۔ یہی میرے آقا کی معراج کا پیغام ہے۔ ایک اور پیغام سنیے، یہ میرے جیسے ان تمام علماء کے لیے، واعظین کے لیے، خطباء کے لیے جو منبر مصطفیٰ پہ بیٹھ کے عوام الناس کو درس دیتے ہیں، لوگوں کو واعظ کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، ان کے نام یہ پیغام ہے معراج مصطفیٰ کا کہ اس منبر کی بڑی ذمہ داری ہے، اس منبر سے جو ہم کہتے ہیں وہ عمل بھی ضروری ہے۔ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے جو ہم واعظ کریں، جو تقریر کریں، اس پر خود بھی عمل کریں۔ یہ نہیں کہ واعظ تقریریں اوروں کے لیے، اس پر عمل اور کریں۔ ہمارا کام صرف تقریر کرنا ہے، صرف واہ واہ کرانا ہے، نہیں۔ جس طرح ہمارے اوپر آگے علم پہنچانا فرض ہے، اسی طرح اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہی معراج مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ آقا دو جہاں نے فرمایا، رأیت لیلۃ اسری بی رجالا تقرض شفاہم بمقارید من النار۔ فرمایا معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کی زبانیں آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹی جا رہی تھیں۔ مجھے بتایا گیا، ہؤلاء خطباء من امتک یأمرون الناس بالبر وینسون انفسہم۔ بتایا گیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ بے عمل واعظین ہیں